اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ سے ہمارے آن لائن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے، اور اس امر مہم کے لیے جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہم علماء کو دعوت کرتے ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کے تمام ہی موضوعات جو موضوعات امام زمانہ علیہ السلام سے مربوط ہے ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور انہی موضوعات میں سے ایک غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ اس دن بھی پروگرام کے آخر میں میں نے ایک دو ذمہ داریاں آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ آیت اللہ سید محمد تقی موسوی اپنی معروف کتاب مکیال المکارم میں ایک ذمہ داری جو دور غیبت میں ہمارے لیے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صدقہ دیا کریں۔ یعنی صدقے کی ویسی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صدقہ دینا، اس کی علماء نے تاکید فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، شاید بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال بھی آ جائے کہ امام کو ہمارے صدقے کی کیا ضرورت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہراً امام کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں خود جو ہم صدقہ دے رہے اس کا ثواب ہم تک پہنچتا رہے گا۔ تو بہرحال آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید زرغام عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کے سامنے امام زمانہ علیہ السلام سے مربوط سوالات کا سلسلہ ان کی خدمت میں رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ حضرات کی دعا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ معافی چاہتے ہیں آپ سے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہم جو ہے اسکائپ پہ آ نہیں سکے، اور یہاں پہ بارش ہو رہی تھی، اور جی ہم یہاں مصدوط ہو چکے تھے ایک لحاظ سے، صحیح۔ اور ہم پروگرام بہت اچھا کرنا چاہ رہے تھے۔ جی جتنے سامعین ہیں، جتنے عزیزان ہیں، ہم اس سے معذرت چاہتے ہیں۔ اگر کبھی انشاءاللہ کبھی اور موقع ہوا تو جی ایسی غلطی یا ایسا کچھ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نہیں، جی کوئی مسئلہ نہیں قبلہ، آپ کی آواز بالکل واضح اور بالکل کلیئرلی سامعین اور ناظرین سماعت فرما رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ انشاءاللہ ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر پہلے سوال کی طرف جاؤں گا۔ سوال یہ ہے قبلہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کے تعجیل فرج کے لیے جو دعا کرتے ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے اور ان کا اجر و ثواب کیا ہے، اس پر اگر آپ روشنی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بہ نستعین وهو خیر المعین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ جس اعتبار سے آپ نے سوال کیا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے جو دعا کی جاتی ہے، یا تعجیل فرج امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو دعا کی جاتی ہے، جی اس کے سلسلے میں بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ صحیح۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے، ان کی تعجیل کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جی اور روایات بھی بہت ساری آئی ہیں کہ صحیح۔ کیوں کرنا چاہیے، کس لیے کرنا چاہیے، اور اس کے کرنے کا فائدہ کیا ہے، ضرورت کیا ہے۔ تو جی اس سلسلے میں فضیلت یہی ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی تعجیل کی دعا جتنا کرتے جائیں گے، جی اتنا ہی ہم ان سے قریب ہوتے جائیں گے، صحیح۔ اور ان سے رابطہ رکھتے جائیں گے، بے شک۔ اور ان کے لیے وہ جو محبت اور مودت کا اظہار ہے جی اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ بے شک۔ اور جب ہمارے اندر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی یاد میں اور ان کی تعجیل فرج کے لیے دعا میں اضافہ ہوتا
گا اور ہمارے دل میں ان کی محبت بہتی جائے گی، بے اتنا شک ہی تقرب ہوتا جائے گا، اور جتنا ہم اہل بیت سے قریب ہوتے جائیں گے جی اتنا ہی ہم جو ہے دینی معاشرے سے بھی قریب ہوں گے، بے ایمان شک سے قریب ہوں گے، اہل بیت سے قریب ہوں گے، اور اہل بیت سے جہاں قریب ہوئے جی وہاں رسالت مآب سے قریب ہوئے، اور جہاں سبحان رسالت اللہ مآب سے قریب ہوئے بہرحال پروردگار عالم کہ یہ محبوب ترین بندے ہیں، بے اور شک جو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے اگر اس کے یاد میں یا اس کے تذکرے میں یا اس کے اعمال میں اور ان کے کردار میں اگر ہم کسی بھی عنوان سے شامل ہو جائیں جی تو خدا کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ بے شک بے شک اور اس کے علاوہ بہرحال تعجیل فرج امام زمان اس آج کے زمانے کے حالات کے اعتبار سے بے حد ضروری عمل بن گیا ہے، بے شک کیونکہ جس طریقے سے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، خراب ہوتے جا رہے ہیں، زمانے میں جی وسواس اور شبہات کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، بالکل زمانہ مادیات اور مالیات کی طرف راغب ہوتا جا رہا ہے، بالکل استکبار کا ہجوم ہے، استکبار اپنے پنجوں کو گڑو رہی ہے اور اہل ایمان پر دنیا کو تنگ کرتی جا رہی ہے، صحیح دنیا میں اہل ایمان پریشان ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ فوجی اعتبار سے ہو، چاہے مالی اعتبار سے ہو، چاہے ایمانی اعتبار سے ہو، چاہے طاقت کے اعتبار سے ہو، چاہے قوت کے اعتبار سے ہو، ہر صحیح اعتبار سے اہل ایمان کو کمزور کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے بے شک زمانے کی طرف سے، استکبار کی طرف سے، اور جتنی کہا جائے کہ بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کی طرف سے جو دبایا جا رہا ہے، ایک راستہ ہے ان سے ٹکرانے کا کہ ہم اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے متوسل رکھیں، ان سے رابطے میں رہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں اور ان سے لیے دعا چاہتے رہیں، صحیح اور جب تک کہ ان سے ہم دعا نہ چاہیں گے اور ان کے لیے دعا نہ کریں گے تب تک کہ یہ ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں، لہٰذا ہمیں ہر آن ہر وقت ہر نماز میں ہر جگہ نماز میں مجلس میں تقریر میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے تعجیل کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بے شک بے شک بے شک جی جی بہت اچھے طریقے سے آپ نے جی وضاحت فرمائی تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرنے والوں کی۔ جی شکریہ۔ جی اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ وقت کے امام جو ہے علیہ السلام اس وقت باذن اللہ جی غیبت کے پردے میں ہیں، تو بے سوال شک اگر بے کچھ شک ایسے کروں تو بہتر ہوگا کہ امام بالکل زمانہ بالکل علیہ السلام غیبت کے باوجود مومنین کی ہدایت اور لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں، اس پر بھی اگر آپ وضاحت کریں۔ جی بالکل بالکل، بہرحال یہ تو سب کو پتہ ہے، جی جتنے مومن ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ معصوم صحیح اور امام جی وقت کا باپ ہوتا ہے، بے شک وقت کا باپ ہوتا ہے، اور ہم اپنے عادی اور مادی زندگی میں جو اپنے باپ ہوتے ہیں، صحیح جو وہ ہیں جو مثلا ایک لحاظ سے ہو سکتا ہے گنہگار بھی ہو سکتا ہے گنہگار نہ ہو، بہرحال غیر معصوم سمجھتے ہیں، اور جی ہو سکتا ہے علم کے اعتبار سے بھی کم ہو سکتا ہے علم کے اعتبار سے زیادہ ہو، تجربہ کم ہو سکتا ہے زیادہ ہو، لیکن ہم نے یہ اپنے عادی اور مادی باپوں کو دیکھا ہے کہ صحیح وہ چاہے گھر میں ہو چاہے گھر کے باہر ہو، جی چاہے گھر میں ہو یا گھر چاہے سے گھر کے باہر ہو، چاہے صحیح ڈیوٹی میں ہو چاہے ڈیوٹی نہ ہو، چاہے مثلا اپنے وطن میں ہو یا دوسرے کسی ملک میں ہو، کہیں جی بھی ہو، اور اگر دوسرے ملک میں ہے تو کوئی بھی باپ جو غیر معصوم ہے، جی جو کم جانتا ہے، جو تجربے کار بھی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ حس اور یہ کہا جائے کہ احساس پایا جاتا ہے کہ جن کو ہم نے اپنے سرپرستی میں رکھا ہے، جی اپنے ذمے لیا ہے، جب وہ افراد اس زندگی میں رہ کر کے اپنے نیچے والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیویوں کو جی نظر انداز نہیں کرتے،
ہر حال، چاہے فون کے ذریعے سے، چاہے پیسے کے ذریعے سے، چاہے ٹیلی گرام کے ذریعے سے، چاہے خطوں کے ذریعے سے جی ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی خبر لیتے ہیں، ان کے حالات لیتے ہیں، ان کے کسی بھی مشکل کو آنے نہیں دیتے ہیں، حل کرتے ہیں۔ بے تو شک۔ جب یہ عام انسان باپ بن کر کے اپنے باپ کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، جی تو بہرحال وقت کا امام جو معصوم ہے، جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، جی جو ایک ذمہ دار ہے، چاہے وہ پردہ غیب ہی میں کیوں نہ ہو، صحیح، وہ ہمارے ہر حال میں، ہر چیز میں شامل ہے، بے شک، ہمارے سبحان ہر اللہ، میں شامل ہے، اور ہر اعتبار سے ہماری مدد کرتا ہے، حمایت کرتا ہے، ہمارے علمی مسئلے میں بھی، ہمارے دنیاوی مسئلے میں بھی، ہمارے کالجہ غربت میں بھی، ہمارے کالجہ کے دولت میں بھی، ہر جگہ وہ ہماری مدد کے لیے آگے آگے رہتا ہے۔ بے شک، اور خاص طور سے جب دینی مسائل آتے ہیں، کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو اس میں چاہے ظاہر ہو کے، چاہے کیا بولتے ہیں انڈائریکٹ، کسی بھی طریقے سے وہ جی ہمارے درمیان آ کے ہمارے دینی مسائل کو حل کر کے یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے وقت کا امام، تمہارا باپ زندہ ہے، کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح، پروردگار عالم نے معصومین کے ذریعے سے یہ کہلایا ہے، لولا الحجت لساخت الارض، اگر حجت نہ ہو اللہ اکبر، تو زمین درہم برہم ہو جائے۔ بے شک، تو یہ زمین درہم برہم نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہمارا امام ہر وقت ہماری مدد کے لیے آمادہ ہے۔ بے اگر شک، وہ ایک آن بھی ہم سے اپنی مدد کے ہاتھ کو کھینچ لے تو ہماری زمین درہم برہم ہو جائے گی۔ بے شک، زمین کا باقی رہنا بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر وقت اس کی نظر ہمارے پر ہے، ہمارے عمل پر ہے، ہمارے کمزوری پر ہے، ہمارے پریشانی پہ ہے، ہماری غربت پہ ہے، ہماری بیماری پہ ہے، ہماری شدائد پہ ہے، ہماری بلاؤں پہ ہے، اور کوئی بھی بلا نہیں آنے دیتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کورونا کی بیماری جیسے حالات میں، کہ جب زمانے نے آنا جانا تنگ کر دیا، روزیوں کو تنگ کر دیا، پریشانیوں کو بڑھا دیا، پیسوں کو روک دیا، مال کو روک دیا، حالات کو پریشان کن بنا دیا، اس جی عالم میں بھی مومنین کا زندہ دل رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز کو، ہر عبادت کو بسکون انجام دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبحان امام اللہ، زمانہ علیہ السلام کی عنایت ہے کہ بے شک، کورونا جیسی بیماری مطمئن بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا مددگار ہے جو پردہ غیب میں ہے، ہمارے اوپر اس کا کرم ہے، اس کا شرف ہے، اس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں بے اور شک، ایمان والا سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم ان عالم پریشانی میں اگر ہماری کوئی مدد نہ ہو تو پریشانی ایک ایسی چیز ہوتی ہے، مصیبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے، مصائب ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان ٹوٹ جاتا ہے، اور جہاں انسان ٹوٹتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، اور جہاں مایوس ہو جاتا ہے تو نہ خدا یاد رہتا ہے، نہ خدا کی بات یاد رہتی ہے، وہیں انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ انسان کا نہ گمراہ ہونا، مومن کا نہ گمراہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امام نے ایک امید قائم کر کے رکھی ہے، سبحان اور ایک اللہ، ڈھارس دے کے رکھی ہے کہ اور جاوید ہیں اور اس کے راستے پر چلتے جا رہے ہیں۔ بس خدا سے دعا ہے اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ ہم سب پر ایسے ہی اپنی عنایت برقرار رکھیں، تاکہ اپنے عمل اور اپنے دین اور اپنے ایمان کو آپ کے راستے پر لے چل کر کے آپ پر قربان ہو جائیں، یا صحیح، آپ کے راستے پر چل کر کے اپنے آپ کو نجات دلا سکے۔ یہی سب سے بڑا ہمارا جو ہے کامیابی کی دلیل ہوگی، بے نجات کی شک، دلیل ہوگی، اور بے خدا شک، کی رضایت کا راستہ ہوگا۔ بے شک، بے شک، بہت جی اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت میں فرمائی۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ظاہر ہے کہ یہ دور جو ہے دور غیبت کبریٰ کا دور ہے، اور امام بے غیبت کے شک بے پردے میں شک ہیں، تو کیا امام جی جی زمانہ علیہ السلام ہمارے اعمال سے باخبر اور واقف ہے؟ اس پر بھی اگر کچھ وضاحت کر لیں۔ بہرحال جب پروردگار عالم نے ہمارے امام کو ہمارا نگہبان بنا کے بھیجے ہے، جی خدا نے ان کو ہمارا نگہبان بنا کے بھیجا ہے، ناصر و مددگار بنا کے بھیجا ہے ہم پر، ان کو کہا جائے کہ ان کو مبعوث کر کے رکھا ہے۔ جی تو بہرحال یہ تو یقینی سی بات ہے کہ جب ہم نے لفظ نگہبان کہہ دیا، صحیح، جب ناصر و مددگار کہہ دیا، تو نگہبان کی ایک اپنی خاصیت ہوتی ہے جی کہ وہ جو ذمہ داری دی جاتی ہے اس پر اس کی توجہ رہتی ہے، صحیح، اس پر اس کی نظر رہتی ہے۔ جی اگر نظر ہٹی
تو خود بخود ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. جی اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمارے نگہبان ہیں تو اس بنیاد پر بہرحال ہمارے اوپر ان کا کرم ہے اور وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں. اور جب دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر ہمارے اچھائیوں پر بھی ہے، بے ہمارے شک، برائیوں پر بھی ہے، بالکل، ہمارے خیر پر بھی ہے، ہمارے شر پر بھی ہے، ہمارے ایمان پر بھی ہے، ہمارے بے ایمانی پر بھی ہے. بے شک، ہم جو بھی کرتے جاتے ہیں ان کی نظر ہم پر ٹکی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ روایات ہم نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے جی، کہ ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر شب جمعہ ہمارے اعمال کو رکھا جاتا ہے. اللہ اکبر، ہمارے صحیح، اعمال، اعمال کو رکھا جاتا ہے. جب جی، بھی ہم عمل کرتے ہیں ان کو آپ کے یہی تو ہم مومنین اور غیر مومنین میں فرق ہے کہ جی، غیر مومنین کا اعمال کا ناظر پروردگار عالم ہے جی، اور حاکم پروردگار عالم ہے. تو جب صحیح، ناظر اور حاکم پروردگار عالم ہے تو غیر مومنین کا فیصلہ دیر میں ہوگا، محشر میں جی، جب ہوگا تب ہوگا. لیکن ہمارا فیصلہ تو ہر ہفتے ہوتا ہے، ہر مہینے ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا عمل امام کے سامنے رکھا جاتا ہے. صحیح، ہمارا عمل امام کے سامنے رکھا جاتا ہے. جب امام کے سامنے رکھا جاتا ہے تو امام دیتے ہیں تو جیسے ہی ہمارے عمل میں اچھائی پائی جاتی ہے تو ہمارے وقت کا امام خوش ہوتا ہے. بے کیوں؟ شک، اس لیے کہ وہ بہرحال ہر انسان جو اپنے تابعین کو دیکھتا ہے، جو اتباع کرتے ہیں ان کے اندر اچھائی دیکھتا ہے، تو ہر انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ ہمارا تابع ہمارے اعتبار سے کام کر رہا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. والدین اپنے بچوں کو اچھا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. ایک استاد اپنے شاگرد کو اچھا دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. ایک بزرگ اپنے چھوٹے کو دیکھتا ہے، اس کے رہنمائی پہ اچھا کرتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. تو جب ہم سادہ دل انسان اپنے چھوٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو اچھا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. تو اب ہمارے وقت کا امام اپنے مومنین سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور جب ان کے سامنے وہ اعمال حسنہ ان کے پیش ہوتے ہیں جی، تو خوش ہوتے ہیں. تو سبحان وقت اللہ، کے امام کو خوش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کوئی بھی انسان، کوئی بھی مومن اگر اپنے وقت کے امام کو برا کر کے رولا دیتا ہے تو بہرحال اس سے بڑا بدقسمت نہ ہوگا کہ اللہ اپنے اکبر، وقت کو، جی، اپنے وقت کے امام کو اپنے اعمال سیئہ سے رلا رہا ہے. جی، بہرحال بے ہم میں شک، اور ان ظالمین میں پھر فرق نہیں رہے گا. ہم اپنے عمل سے رلا رہے ہیں، وہ اپنے کیا کہتے ہیں ظلم سے رلا رہے ہیں. بے لہذا شک، مومنین یا اہل بیت کے چاہنے والوں کو اچھے کاموں پر توجہ دینا چاہیے، برے کاموں سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ برے کام کریں گے تو ہمارے امام کو اذیت ہوگی. بے جب شک، ہمارے امام کو اذیت ہوگی تو رسالت مآب کو اذیت ہوگی، تو رسالت مآب کو اذیت ہوگی. تو انہوں نے پیغمبر میں فرمایا ہے کہ جو ہمارے اہل بیت کو اذیت دیتا ہے ہم کو اذیت دیتا ہے، جو ہم کو اذیت دیتا ہے خدا کو اذیت دیتا ہے، اور جو خدا کو اذیت دیتا ہے بہرحال وہ ایمان کے پیمانے پر نہیں اترتا بے ہے، شک، خدا کی رضایت حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو بے ہم شک، کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے امام کو خوش کرتے رہیں، اس لیے جی، کہ امام کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، بے ان کی شک، نظریں ہم پر ٹکی ہوتی ہیں. جس طریقے سے ہمیں ان پر امید ہے کہ وہ ظہور کریں گے، ہمیں نجات دیں گے ظلم و جور سے، جی، ہمیں کہا جائے کہ آزاد کریں گے، ویسے ان کو بھی امید ہے کہ ہم بھی ان کے لیے کچھ اچھا کریں. اس لیے کہ بہرحال کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے فارسی میں کہ بسم اللہ، ایک مرتبہ کسی شاعر نے کہا گفتم شبیب مہدی از تو نگاہ خواہم، سبحان اللہ، کہ ایک شاعر نے کہا کہ میں نے ایک شب جناب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو صحیح، ادھر سے آواز آئی گفتہ من ہمس تو ترکے گناہ خام. تو ادھر سے اللہ آواز آئی اکبر، کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ تم گناہ چھوڑ دو تو ہم تمہاری زیارت کر لیں گے. اللہ اکبر، صحیح، جیسا کہ واقعہ بھی ایک عدد آیت اللہ سستانی کے جی، والد گرامی کا ظاہراً ہم نے پڑھا ہے. اب صحیح، صحیح طریقے سے لیکن ہے واقعہ یہی کہ آیت اللہ سستانی کے والد نے ایک مرتبہ یہ وہ کیا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم زیارت کریں. تو انہوں نے 40 دن کا وہ کیا کہ 40 شب جمعہ ہم زیارت عاشورہ پڑھیں گے.
صحیح. تو 40 زیارت عاشورہ جب پڑھیں گے تو یہ اس کے اختتام پہ جب دعا کریں گے تو زیارت عاشورہ ایک ایسی مجرب زیارت ہے کہ دنیا کے تمام مسائل کو حل کرنے کی طاقت رکھتی ہے، تمام مصیبتوں کو دور کرنے کی طاقت رکھتی ہے، تمام حزن کو دور کرنے کی طاقت رکھتی ہے، روزی میں برکت دیتی ہے، صحت میں طاقت دیتی ہے، انسان کے جسم میں نشاط پیدا کرتی ہے، چہرے کو نورانی کرتی ہے. تمام زیارتوں میں سب سے بہترین زیارت اگر ہے تو زیارت عاشورہ ہے کہ جس کی سبحان وجہ سے اللہ. انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. بے شک. یہ ایسی زیارت ہے. اور بہرحال اس سے غم حسین بھی تازہ ہو جاتا ہے، جی. ذکر حسین بھی تازہ ہو جاتا ہے، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بھی ہو جاتی ہے، اور اپنے مودت کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، اور نفرت اور بیزاری کا اظہار بھی ہو جاتا ہے اہل بیت کے دشمنوں سے. بے اس سے شک. بہتر ظاہراً ہمیں کہا جائے کہ نہیں دکھائی دیتی اپنے دنیاوی امور کو حل کرنے کے لیے. بے ایک شک. بات تو بہرحال انہوں نے جو ہے 40 دن کا وعدہ کیا کہ 40 شب جمعہ کریں گے، پڑھیں گے تو امام سے زیارت ہوگی، تو ہم سے ملاقات کر کے بہرحال اپنے کہا جائے کہ دل کی آرزو کو ان کے سامنے رکھیں گے. بے تو شک. انہوں نے کیا تو پڑھنا شروع کیا تو پتہ یہ چلا کہ ابھی 35-37 دن کچھ ایسے ہی ایسے کچھ کم دن ہوئے تھے کہ صحیح. نماز مغربی آپ کوئی پڑھ رہے تھے تو ایک مرتبہ جہاں پڑھ رہے تھے وہاں روشن دان تھا، صحیح. کھڑکی تھی. اب جی. اس کھڑکی سے انہوں نے ایک نور دیکھا کہ ایک گھر سے ساتے ہے. اب اللہ انہوں اکبر. نے نماز تمام کیا، نماز تمام کرنے کے بعد وہ گھر کی جہاں سے نور ساتے تھا وہاں پہنچے. صحیح. اب جب وہاں پہنچے تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے. اللہ اب اکبر. جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ان سے ان کی ہو جاتی ہے جی. تو اب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا سلام سب کچھ جو ہونا جو ہوتا ہے کہا جائے کہ فارمیلٹی اخلاقیات کی اس کو انجام ہونے کے بعد پتہ یہ چلا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاتون کے کہا جائے کہ جنازے میں آئے ہیں جو اللہ. کہ مومنہ، صحیح. جو کہ اہل ایمان تھی. جی. ان کے جنازے میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ادھر امام کے بغل میں وہ بیٹھے ہیں، گفتگو کہا دیکھو ہم سے ملاقات کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم 40 دن زیارت عاشورہ پڑھو، بلکہ اس خاتون جیسا کردار بنا لو، ہماری زیارت ہوتی رہے گی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ہماری زیارت ہو جائے. پتہ یہ چلا کہ خاتون کی زیارت کیسے ہوئی، خاتون کی خاصیت کیا تھی. جی. خاتون کی خاصیت یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو پابند بنا لیا تھا احکام شریعت کا، کہ اس دور میں شاہ کی حکومت تھی. ایران کی بات بتا رہے صحیح. ہیں کہ شاہ کی حکومت تھی، اور شاہ نے یہ پابندی لگا کر رکھا تھا کہ کوئی خاتون باہر نکلے گی تو بے حجاب نکلے گی، صحیح. بے پردہ نکلے گی. جی. اگر حجاب کر کے نکلے گی تو اس کو سزا دیا جا سکتا ہے، یا جو بھی دیا جا سکتا ہے، یا مثلا کچھ جو بھی مطلب اس وقت جو بھی قانون نکالا ہو. تو اس خاتون نے یہ کہا تھا جب تک پردہ نہیں کہا جائے گا تب تک میں گھر سے باہر نہ نکلوں گی. یعنی ایک اللہ. دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پردے میں رکھ کے اس خاتون نے بتا دیا کہ اگر انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر لے جائے تو امام کی زیارت ہوتی رہے گی. صحیح. خواہشات پر کنٹرول کر لے جائے تو امام کی زیارت ہوگی. برائیوں سے بچتا جائے امام کی زیارت ہوگی. غلطیوں سے بچتا جائے امام کی زیارت ہوگی. بے دین کی شک. پابندی کرتا جائے گا امام کی زیارت ہوگی. سبحان اللہ. بہرحال امام کی جب ہم پر نظر کرم رہے گا تو ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں گے اور انشاءاللہ. ہم ان کو خوش بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ. جی قبلہ جی آپ نے جیسے اشارہ فرمایا کہ زیارت عاشورہ کی تلاوت جو کہ اس کے نہایت ہی زیادہ ثواب ہے، اجر ہے، اور ایک پوری ایک جی زندگی جی ہے. جی اسی طریقے سے قبلہ جی جی دعائے عہد کی بھی نہایت ہی تاکید کی گئی ہے. تو ایک سوال اسی جی دعائے جی عہد جی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ دعائے عہد کی کیا فضیلت ہے، اور غیبت امام میں اس کی تلاوت کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی 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 ہاں بہرحال دعائے عہد جی. ان دعاؤں میں سے ہے کہ جس کا تعلق ڈائریکٹ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. سبحان یعنی اللہ. خود صحیح. یہ کہا جائے کہ اس کا تعلق کسی اور چیز نہیں ہے، خود ہمارے امام سے تعلق ہے اس کا. صحیح. جیسے مثلا دعائے ندبہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے، جی. بے جبکہ شک. اس دعائے ندبہ میں فضائل اہل بیت بھی ہے، مصائب اہل بیت بھی ہے، بے شک. اور وہیں اس میں جو ہے زیادہ تر تذکرہ امام کے غیبت کا ہے، اور اس امام کی غیبت میں دعا کی جاتی ہے ان
آئینہ اپنا وہ صحیح ایسا کر کے جی وہ کر کے کہاں ہیں آپ، کہاں ہیں آپ، کہاں ہیں، بہت سارے جی وہ. تو یہ جس طریقے سے دعائے ندبہ آپ سے مخصوص ہے، ویسی دعائے عہد ہے صحیح جو آپ سے مخصوص ہے، اور اس بات کو یاد دلاتی رہتی ہے کہ ہمارا کوئی امام ہے جو پردہ غیب میں ہے، کہ جس سے ہمیں ملاقات کرنا چاہیے اور کرنا ہے، صحیح جس سے ہمیں ملاقات کرنا چاہیے اور کرنا ہے. تو بہرحال جس بندہ کے دل میں یہ شوق پیدا ہے، یہ دلی آرزو اس کی ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہونا چاہیے، کیسے بھی ہو جائے. تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سلسلے میں فرمایا ہے کہ جی اگر کوئی بندہ مومن یہ چاہتا ہے کہ اپنے وقت کی امام کی زیارت کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ 40 روز نماز صبح کے بعد صحیح دعائے عہد پڑھے گا، جی تو انشاءاللہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوگی. اور سبحان اگر اللہ خدا نخواستہ وہ اس دنیا سے پڑھنے کے بعد رخصت ہو جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، جی تو جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا صحیح تو اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا اور امام کی اللہ اکبر خدمت میں لے جایا جائے گا. یعنی جی وہ وعدہ کہ جو دعائے عہد کا ہے، کہ جو انسان دعائے عہد پڑھتا ہے اس کے لیے یقینی ہے کہ امام کی زیارت ہوگی. تو وہ مایوس نہ ہو کہ زندگی ہی میں زیارت نصیب ہو سکتی ہے. جی اگر انسان صحیح معنوں میں اپنے اہل بیت سے رابطہ رکھ لے گا، اپنے وقت کے امام سے رابطہ رکھ لے گا، مر بھی جائے گا تو امام زیارت کا موقع دیں گے، زیارت کی توفیق دیں گے. اگر مر گیا ہے تو قبر سے اٹھایا جائے گا، اگر زندہ ہے تو ڈائریکٹ ملاقات کیا جائے گا. سبحان اللہ یہ ہے جی دعائے عہد جی کا مسئلہ، کہ دعائے عہد میں بڑی طاقت پائی جاتی ہے، بے بڑی شک قوت پائی جاتی ہے. اور فقط انسان یہ نہ سمجھے کہ جی مثلا یہ سوچے کہ دعائے عہد مطلب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، جی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات، یہ تو اہم مسئلہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ مومن دعائے عہد پڑھتا ہے تو دنیاوی مشکلیں بھی اس سے حل ہوتی ہیں، صحیح دنیاوی مسائل بھی حل ہوتے ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اولاد کو ترقی ملتی ہے، آل کو ترقی ملتی ہے. جو انسان صاحب اولاد نہیں ہے جی اس کو اولاد بھی نصیب ہو سکتی ہے. دعائے عہد پڑھتا جائے گا، امام سے متوسل ہوتا جائے گا، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھی متوسل ہوگا تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ انسان کے اندر یہ قوت برداشت ہو کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ ضرور دے گا. یعنی مطمئن ہو، یہ نہیں کہ دعا کرنے کے بعد انسان نا امید جیسا چہرہ بنا کے رکھے، نا امید رہے، نہیں دعا کر لیا چونکہ لکھا ہے، پڑھا ہے، کہا گیا، کرے لے رہے ہیں، کوئی امید نہیں. جب تک کہ دعا میں امید نہ ہوگی، نہ دعا پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے، بے نہ شک دعا کارگر ہوگی. انسان دعا کرتا جائے، امید رکھتا جائے، خدا سے دعا کرے گا تو خدا دعا کو قبول کرے گا. اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کیا ارشاد گرامی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ خدا نے کہا ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ خدا نے کہا ہے انا صحیح عند ظن عبدی فإن خیرا فخیرا وإن شرا فشرا. میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں، اگر اس اللہ نے اکبر ہمارے بارے میں اچھا سوچا تو اس کے ساتھ اچھا ہوگا، اگر برا سوچا تو اس کے ساتھ برا ہوگا. لہذا ہر بندہ مومن جب بھی کوئی دعا جی کرے، کسی بھی چیز کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو اس امید سے اٹھائے کہ کس کی بارگاہ میں اٹھا رہے ہیں، سبحان اور اللہ ہمیں یقین ہے کہ جس کی بارگاہ میں اٹھا رہے ہیں وہ ہماری دعا کو قبول کرے گا اور بے ہمیں شک نجات دے گا. ذرہ برابر بھی شک و شبہات کے عنوان سے اگر کوئی عمل کیا جائے گا تو وہ عمل رد ہوگا. جیسا کہ امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے سلسلے میں فرمایا کہ اگر کسی انسان کو نماز میں شک ہے تو اس جی سے بہتر ہے کہ وہ سو جائے. نوم الیقین خیر من صلاۃ الشک. اللہ اکبر صحیح یقینی نیند بہتر ہوتی ہے شک کی نماز سے. تو بس بالکل سمجھ لیجئے جب شک کی نماز قابل قبول نہیں ہے اس صحیح یقینی نیند کے سامنے، تو پھر دعا جی جو ہے
نماز کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے، بے شک بلکہ یہ اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے کہ تو صلاۃ بمانے دعا ہی دعا ہے۔ ہے، بالکل پروردگار عالم نے نماز کی جان دعا بنائی ہے، اگر ہمیں اسی میں شک ہوئی تو نماز میں بہرحال شک ہوگی۔ تو انسان کوئی بھی دعا پڑھے، چاہے دعائے عہد پڑھے، چاہے دعائے فرج پڑھے، چاہے دعائے توسل پڑھے، چاہے دعائے ندبہ پڑھے، چاہے دعائے کمیل پڑھے، چاہے مناجات پڑھے، چاہے زیارت پڑھے، چاہے زیارت امین پڑھے، جتنی بھی زیارتیں، جتنی بھی دعائیں ہیں، سب کو اس اعتقاد کے ساتھ پڑھے کہ ہمارے معصومین کی زبان سے نکلی ہے، اور زبان معصوم میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے کہ زبان معصوم کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک جب معصوم کا ارادہ رد نہیں ہوتا ہے تو پھر زبان سے نکلی ہوئی آواز کیسے رد ہو سکتی ہے؟ بے شک بے شک جیسا کہ ارادے کے سلسلے میں جب بات آ گئی تو آپ کو بتاتے چلیں بسم کہ اللہ، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندے مومن آیا، اس نے کہا یہ مولا یہ بتائیے صفت مومن کیا ہے، صحیح، مومن کہتے کسے ہیں؟ تو جی امام نے ایک مرتبہ کہا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اگر اس درخت کو کہہ دے تو جی وہ درخت اس مومن کے کہنے پر اٹھ کر کے چلا آئے گا۔ ادھر امام سمجھا رہے ہیں، جی ادھر امام سمجھا مومن کو رہا، جی سمجھا رہے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اگر مومن اس درخت کو کہتے ہیں کہ وہ درخت اٹھ کے چلا آئے تو وہ چلا آتا ہے۔ صحیح، تو ادھر امام سمجھا ہی رہتے، وہ درخت اٹھ کے امام کے پاس آ گیا۔ اللہ تو اکبر، امام نے فرمایا لعانک، میں نے تجھے بلایا نہیں تھا، ہم سے اس کو سمجھا رہے تھے۔ تو صحیح، سوچیں جب امام کے ارادے میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے تو امام کی زبان میں کتنی طاقت نہ پائی بے جائے شک گی۔ بے تو شک، جو معصوم کی زبان سے دعا نکلے گی، اگر ہم اس کو دہراتے جائیں گے تو جی بہرحال ذات پروردگار عالم اسے قبول کرے گا اور ہمیں نجات سے ہمکنار کرے گا۔ اور جب دعائے عہد پڑھیں گے تو زیارت یقینی ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ بے شک بے شک، بہت جی اچھے جی طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی تمام ہی سوالات پر۔ آخر میں شکریہ۔ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے ناظرین اور سامعین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ بہرحال امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے طرف سے یا ان کے لیے ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جی کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے وقت کے امام ہیں، بے شک، اور ان کے لیے بے توجہی بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم قرآن کو توجہ نہیں دے رہے ہیں، بے شک، ان صحیح، کو توجہ نہ دینا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے احادیث کو ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں، بے شک، ان پر توجہ نہ دینا بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم نماز کو درکنار کر رہے ہیں، روزوں کو درکنار کر رہے ہیں، تولا کو درکنار کر رہے ہیں، تبرع کو درکنار کر رہے ہیں، صدقات کو درکنار کر رہے ہیں، نیکیوں کو درکنار کر رہے ہیں، اپنے والدین کو درکنار کر رہے ہیں، اس بے لیے شک، کہ وقت کے امام کو اگر ہم نہ سمجھیں گے تو ہم پھر کسی چیز کو نہیں سمجھ سکیں۔ بالکل، وقت کے امام کا پہچاننا بہت ضروری ہے، اگر وقت کے امام کو ہم نہیں پہچانیں گے تو ہماری موت جاہلیت کی ہوگی، لہذا وقت کے امام کا پہچاننا ہماری اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کو پہچان لیں گے تبھی ہمارا دین بچے گا، ہمارا ایمان بچے گا، ہماری جنت بچے گی، ہماری رضایت بچے گی۔ جیسے کہ دعا ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عرفان کے لیے کہ دعا کرنا چاہیے مومن کو، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک، بے شک، اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم عارف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینک۔ اللہ اکبر، یہ دعا ہے، جی یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم خدا کو پہچانیں، صحیح، بے شک اور اگر ہم خدا کو پہچان لیں گے تو ہی نبی کو پہچان پائیں گے، بے شک، اور اگر نبی کو پہچان لیں گے تو ہی ہم حجت خدا کو پہچان لیں گے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیں گے۔ اور اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا تو ہم نے اپنے دین کو بچا لیا، اور خدا نخواستہ اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پہچانا تو جیسا کہ دعا میں لکھا ہوا ہے ضللت عن دینک، بار اللہ تیرے راستے کو ہم نے بھٹکا دیا، تیرے راستے سے بھٹک گئے ہیں، دین سے گمراہ ہو گئے ہیں، لہذا دین پر رہنے کے لیے امام کی معرفت ضروری
ضروری ہے، اور امام کو پہچاننے کے لیے نبی کو ہم پہچانے، اور نبی کو پہچاننے کے لیے پہلے اللہ کو پہچانے، اور اللہ کو پہچاننے کے لیے کیا راستہ ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جو بندہ اپنے آپ کو پہچان لے گا وہ خدا کو پہچان لے گا۔ لہٰذا پہلے انسان اپنے آپ کو پہچاننا شروع کرے، پھر خدا کو پہچانے گا، پھر نبی کو پہچانے گا، پھر وقت کے امام کو پہچانے گا۔ جہاں وقت کے امام کو پہچان گیا، نماز بھی قبول، روزہ بھی قبول، حج بھی قبول، تولا بھی قبول، تبرہ بھی قبول، سبحان خمس اللہ، بھی قبول، زکوٰۃ بھی قبول۔ ہر عمل صالح ڈیپینڈ ہے ہمارے امام کی معرفت پر۔ جیسے جیسے معرفت بڑھتی جائے گی، اعمال قبول ہوتے جائیں گے، خدا کے ہم قریبی بنتے جائیں گے۔ بے یہ شک، ہے بے خدا شک، کی معرفت اگر ہمیں رکھنا ہے تو امام کے راستے پر چلنا ہوگا۔ امام کی معرفت بہت ضروری ہے۔ بے شک۔ جی مولانا اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام بہت اراکین بہت کی شکریہ، طرف سے آپ نے ہمیں موقع اور دیا۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی جی طرف جی سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم جی جی نکات پہ آپ نے اشارہ بہت فرمایا۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا ہمارے سلامت اس رہے، عمل کو قبول فرمائے، الہی آمین، آپ کے عمل کو قبول فرمائے۔ الہی آمین، آپ وہاں رہتے ہیں، روضے پہ جاتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے رہیے گا، انشاءاللہ، اور اپنی نمازوں میں، اپنی نماز شبوں میں دعا کرتے رہیے گا۔ انشاءاللہ، خدا سب مومن و مومنات کو اس بیماری، اس کورونا سے نجات دے۔ جہاں الہی آمین، جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جہاں بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جہاں جہاں بھی عزاداران امام حسین علیہ السلام ہے، سب کو تمام برائیوں سے نجات دے، تمام الہی آمین، پریشانیوں سے نجات دے، تمام بیماریوں سے نجات دے، الہی آمین، اور ایسی توانائی اور طاقت عنایت فرمائے کہ کھل کر کے اہل بیت کا تذکرہ کر سکیں، بالخصوص محرم میں الہی آزاد ہو کر کے حسین کا تذکرہ کر کے دین کو نشر کریں۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ انہی انشاءاللہ کلمات کے ضرور۔ ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز پھر کسی التماس ہے جلسے میں ضرور آپ کے خدمت میں رہیں گے اور آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ضرور۔ انشاءاللہ التماس سے التماس دعا۔ دعا، سب کو ہماری طرف سے سلام کہیے گا، علیکم جتنے السلام، سامعین ہیں سب کو سلام۔ علیکم السلام۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا سید زرغام عباس صاحب۔ اصل میں جو ابتدائی انہوں نے ایک معذرت بھی کی تھی کہ بارش چونکہ وہاں پر شہر میں کافی زیادہ تھی، اور اسی وجہ سے جو ہے یہ اسکائپ پر انہوں نے تشریف نہیں فرمائی، اور واٹس ایپ کے ذریعے سے بہرحال آواز آنی ہے، اور حق کی آواز ہی انسان کے لیے کافی ہے۔ تو بہت اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی، اور جس طریقے سے انہوں نے دعا کی، جو آخری دور میں جس کی تاکید کی گئی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اس دعا کو بہت ساری کتابوں میں نقل کیا جا چکا ہے، اور کتاب شریف میں کیال المکارم میں بھی ذمہ داریوں میں سے وہ جو بحث، ذمہ داریوں کی بحث ہے کہ کون سے ایسے فرائض ہے جو کہ ہمیں غیبت کے دور میں کرنے ہیں، اس دعا کو بھی نقل کر دیا گیا ہے۔ اور اس دعا میں جو ہے وہ یہ ہے کہ غیبت کے دور میں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور روایت جو ہے وہ زرارہ سے ہیں، زرارہ سے امام صادق علیہ السلام نے یہ دعا حضرت زرارہ کو تعلیم فرمائی، اور فرمایا کہ اے زرارہ، اگر آپ کی ملاقات امام زمانہ علیہ السلام سے ہوئی، یا آپ نے امام زمانہ علیہ السلام یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے غیبت کے دور کو اگر آپ نے در کر لیا، عبارت ایسے ہیں معذرت کے ساتھ کہ اگر اے زرارہ، اگر آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے دور کو در کر لیا تو اس دعا کو ضرور پڑھے۔ فرمایا اللہم عرفنی نفسک فإن لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک۔ فرمایا کہ بار الہ مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا کر دے، مجھے اپنے خود کی شناخت ہو جائے، یعنی معرفت نفس، اپنے ذات کی شناخت ہو جائے، چونکہ اگر میں اپنی ذات کی شناخت نہ کر سکا تو میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے نبی کی زیارت نہیں ہوئی تو ولی کی زیارت نہیں ہوگی، یعنی امام کی زیارت نہیں ہوگی، جو جس وقت کا امام ہے اس وقت کے امام کی زیارت نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وقت کے امام کی زیارت نہیں ہوئی تو
तो ज़लल तो अन दीनी, तो मैं अपने दीन से जो है गुमराह हो जाऊँगा। अल्लाह अकबर। यानी ये दुआ हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने ज़ुरारा को तालीम फरमाई और कहा कि ए ज़ुरारा, अगर ग़ैबत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को आपने दर कर लिया तो इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, चूँकि इस दौर में जो है गुमराही का ख़तरा ज़्यादा होगा। इस दौर में गुमराही का ख़तरा बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ही इम्तिहान का दौर है, नहायत ही आजमाइश का दौर है। तो इस दौर में सबसे अजीम वो शख्स है जो अपने ईमान के ऊपर इस दुनिया से चला जाए। हम तो छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, छोटी सी छोटी चीज़ के लिए हम लोग जो है वो इस तरीके से अल्लाह से शिकवे शुरू कर देते हैं और इस तरीके से हम इमाम से जाके शिकवे शुरू कर देते हैं कि जैसे कि इमाम को नऊज़ु बिल्लाह कोई इल्म ही नहीं है। इमाम तो हाज़िर और नाज़िर है, वो हमारे हर मुश्किल को देख रहे हैं। जब हर मुश्किल को वो देख रहे हैं तो हमें इस किस्म की काफिराना और इस किस्म की गुफ्तगू करना है इमाम से, तो ये नारवा है। और कई दफ़ा हम ख़ुद भी हरम हज़रत अबुल फ़ज़ल अल अब्बास अलैहिस्सलाम या हरम हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम में भी मुलाहज़ा करते हैं कि जिस तरीके से वो लोग अलबत्ता बाज़ लोग किस तरीके से गुस्ताखाना तरीके से वो गुफ्तगू करते हैं, मुश्किल में गिरफ़्तार होते हैं, उस मुश्किल को जब इमाम के सामने बयान करते हैं तो गुस्ताखियाँ करते हैं। अल्लाह अकबर। यानी इस तरीके से हमारे दुआ करने का जो लहजा है वो कुछ लहजा हमें सीखना चाहिए। हमारा लहजा दुआ करने में कैसा चाहिए? ऐसा लहजा, नरम लहजा हो जैसे एक शख्स अपने मालिक के साथ और अपने हकीकी पेशवा के साथ जाके उसकी गुफ्तगू होती है, इस तरीके से होना चाहिए। ना ये कि हम जो है वो बिल्कुल यानी उसके अपने वो जायज़ दुआ के लिए जो है वो गुस्ताखाना कलेमात अदा करें या जाके इमाम से गिले शिकवे शुरू कर दें। इमाम का इल्म जो है, इमाम का इल्म यकीनन इंसानों से ज़्यादा है, बाकी इंसानों से। वो आपके मुश्किल को आपसे ज़्यादा दर्क कर सकता है। हमारे तो महदूद जहन है, लेकिन इमाम की जो इल्म का इहाता ही नहीं किया जा सकता। तो दुआ कुछ इस तरीके से मांगनी चाहिए जैसे अब्द और माबूद का आपस में रिश्ता है। अब्द और माबूद का, तो अब्द और माबूद का जो रिश्ता है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि इंसान बिल्कुल अपने आजिज़ी के साथ जाके अपने मालिक से एक चीज़ को तलब करे, निहायत ही आजिज़ी इसमें चाहिए। तो ये हमारे ग़ैबत के दौर में एक ज़िम्मेदारी ये है कि हम ख़ुद अपने नफ्स के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें अपने नफ्स की शनाख्त कर दे कि हम क्या है। इसरार का ये हज़ीना है, इसरार का ये गंज जो इंसान के पास है, यानी ख़ुद वजूद इंसान, इस गंज को आया हम ख़ुद समझ चुके हैं? यकीनन हम नहीं समझ सकते। इंसान को सबसे पहले अपने ज़ात की मारिफत करनी होगी। फरमाया अल्लाहुम्मा आरिफनी नफ्सक, परवरदिगारा मुझे अपने नफ्स की मारिफत अता कर दे। यानी सबसे पहले इब्तिदाई स्टेज जो है वो यही है कि अपने नफ्स की इंसान को मारिफत हासिल हो जाए। और इसी वजह से हदीस कुदसी में फरमाया कि मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बह। फरमाया कि जिस शख्स ने ख़ुद अपनी मारिफत हासिल कर ली, गोया कि उसने अल्लाह की मारिफत हासिल कर ली। तो गोया इसी चीज़ में ये जो राज है वो यही है कि हमें इंसान को अगर अपनी शनाख्त हो जाए तो उस शनाख्त से जो है वो अल्लाह की शनाख्त भी उसी तरीके से वो हासिल कर सकता है। और बीच के ये जो दो मराहिल है, नबी और इमाम का, यानी नबी और वली का दर्जा, तो ये इनकी मारिफत भी ज़रूरी है। तो यहाँ से जो है इंसान अल्लाह की मारिफत की तरफ चला जाता है और वहाँ उसके ऊपर एक ख़ास आताई हो जाती है, एक ख़ास इनायत हो जाती है। और ये इनायत ये है कि इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हकीकी पेशवा की मारिफत उसको जब हासिल हो जाए, अलबत्ता मारिफत जिस हद तक ज़रूरी है। दौर ग़ैबत में हमारी एक ज़िम्मेदारी दुआ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है और आखिर में वही दुआ करते हैं जो हमेशा हमें करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।